السلام علیکم صلی اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 2 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں پہلا ہے صفات خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 8 نکات ہیں جی۔ پہلے 4 نکات ہیں آیت نمبر 119 میں سے۔ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، حق کے ساتھ۔ دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے مبعوث کیا۔ تیسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دوزخ سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا۔ اور چوتھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ 4 نکات ہیں جی اس آیت میں، اس کو تسلی سے دیکھیے گا۔ اللہ ارسلناک بالحق کے، حق کے ساتھ ہے، کوئی اس میں کسی قسم، اور حق مکمل حق ہے، 100% حق ہے، اس میں 99% حق نہیں ہے کسی چیز کی، کسی باطل کی، کسی خرابی کی، کسی قسم کی غلطی کی کوئی امیزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اور حق سچا دین دے کے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اچھا، کس لیے؟ بشیرم، پہلی بات بشیر ہے، خوشخبری دینا۔ خوشخبری کس کو؟ آمن وعمل الصالحات، ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے جو انہیں جنت ملے گی۔ اور آگے کی تیسرا کیا ہے؟ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے کے لیے۔ اچھا، یہ ڈرانا ہے سارے بری نو انسان کو، خوشخبری ان کے لیے جن کے پاس ایمان کے ساتھ سارے اعمال ہیں، باقی نذیرہ سب کے لیے ہیں، سب کو ڈرانے کے لیے کہ دوزخ سے بچ جاؤ۔ بنیادی کام یہ ہے کہ دوزخ سے بچ جاؤ، تو کامیاب وہ جو دوزخ سے بچ گیا۔ اور پھر آخری جو چوتھا نقطہ ہے کہ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے دوزخ والوں میں بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ کیوں نہیں کسی نے بات سنی۔ آپ کو اسکول ماسٹر، ہیڈ ماسٹر نہیں ہے، کوئی SHO نہیں ہے کہ بھی نتیجہ کیوں خراب آیا ہے، علاقے میں جرائم کیوں ہیں، کیوں نہیں یہ لوگ سیدھے ہو رہے ہیں، کیوں نہیں سنتے بات۔ اللہ نے مکلف ہی نہیں کیا کسی نبی کو کہ اس کا اختیار ہو، کہ حضرت نوح کا اپنی بیوی پر اختیار نہیں، حضرت لوط کا اپنی بیوی پر نہیں، حضرت ابراہیم باپ کو نہیں منا سکے، اسی طرح باقی بھی سلسلہ ہے، حضرت نوح بیٹے کو نہیں منا سکے۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے کہ کوئی کسی کو کسی پہ اختیار نہیں ہے، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے۔ تو ٹھیک، آپ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بتائیں اور یہ سارا کچھ کریں، لیکن آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، ایک بھی اگر نہیں سنتا۔ حضرت نوح لگے رہے کتنے 900 سال، تو کشتی نہیں بھری یہ پوری کہ جس میں سے سارے آ جائے۔ لوگوں نے انکار کر دیا، بیٹے نے انکار کر دیا، تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا یہ کیوں نہیں سن۔ اچھا، 4 باتیں یہ تھی۔ 4 نقطے جو آگے ہیں، 5واں کہ وہ مبلغ اعظم ہے، پھر 6واں معلم اعظم ہے، 7واں مرشد اعظم ہے، اور 8واں مصلح اعظم ہے۔ یہ 4 نکات اصل میں حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا اسی صورت کی آیت نمبر 129 میں آئی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ، ان میں پروردگار ایک رسول بھیج جو ان میں تیری آیتیں پڑھے اور ان کو علم سکھائے اور حکمت سکھائے اور پاک کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ 151 آیت میں اس دعا کو قبول کیا اللہ نے حضرت ابراہیم کی، اور آپ کو جو بھیجا گیا اس میں یہ ساری باتیں تھی کہ آپ میں یہ ساری خوبیاں تھی کہ جس میں آپ نے، تو یہ 151 آیت میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول۔ کیا پڑھتے ہیں تو بڑا یتلو علیکم آیاتی، نہ آیاتی نہ ہماری آیتیں، ویزکیہم، اور پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور سکھاتے ہیں کتاب، والحکمت، اور حکمت۔ اور ایک 5ویں بات جو یہاں پہ آئی ہے، آپ کو وہ کچھ سکھاتے ہیں جو آپ نہ جانتے، وَيُعَلِّمُكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات بتائی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو چیزیں نا، یہ ساری چیزیں یہاں پہ بڑی کلیئر سے آ رہی ہیں کہ یہ اللہ نے کیا کیا، تو آپ کی صفات اللہ نے۔ اچھا، ہمارے یہ بڑی مشہور ہوئی آیتیں چل رہی ہیں، باقی کچھ ہے جی کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر خدا سے جدا نہیں، وہ کیا ہے اور وہ کیا نہیں، محب حبیب کی بات ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب بتا رہا ہے جی، بشیر ہے، نذیر ہے، مبلغ ہے، معلم ہے، مرشد ہے، مزن ہے۔ انہوں نے سب کو بتانا ہے اور اصلاح کرنی ہے اور تعلیم دینی ہے اور تبلیغ کرنی ہے، سارا کچھ ہے، اور یہ ہمارے لیے ہے۔ چونکہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے، پھر ہم مسام کر جاتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسرا نقطہ ہے جی کہ رسولوں کے درجات۔ اللہ نے بعض رسولوں کو دوسروں پر فضیلت دی، یہ آیت نمبر 253 میں سے کہ فضلنا بعضکم علی بعض۔ تو اسی طرح اللہ نے جتنے بھی نبی اتارے ان میں سے کچھ رسول بنائے جن کو کتابیں دی، جن کو شریعت دی۔ ان میں سے 5 اولو العزم انبیاء رسول ہیں، جو حضرت نوح ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے جو فردر فضیلت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو خاتم النبیین بنایا، آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ اور یہ سورہ احزاب کی آیت میں بڑا کلیئر آ گیا، آیت نمبر 40 سے سورہ احزاب کی، کہ ہم نے آپ کو ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
تو یہ خاتم النبیین ہے. تو باقی جتنے رسول آتے تھے ایک علاقے کے لیے ایک وقت کے لیے تھے. نیا رسول جب آتا تھا پیلے ختم ہو جاتی تھی تو آپ قیامت تک کے لیے ساری دنیا کے لیے رسول ہیں. دوسری کیا خوبی اللہ نے بتائی ہے وہ ہے آپ رحمت للعالمین ہیں. تو 21 نمبر صورت ہے سورہ انبیاء, اس کی آیت نمبر 107 میں ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تو تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا. پہلے یہ کسی کو یہ فصیلتیں نہیں دی گئی کہ جو تمام عالموں کے لیے رحمت بھی ہو اور خاتم النبیین بھی ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے, یہ ساری کچھ ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے. تو یہ رسولوں کے درجات ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, السلام علیکم.